تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہارے خون اور تمہارا مال و دولت۔ السلام علیکم سامعین کرام، امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب بھی آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہیں۔ پیارے سامعین کرام، میں آپ سے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں شیئر کر رہی ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں آپ سے 15واں باب شیئر کر رہی تھی، اور ہمارا ٹاپک تھا 32واں، اور ہماری آج کی ویڈیو کے موضوع ہیں بات سمجھانے کا انوکھا انداز، اسلامی طرز زندگی کی تکمیل، آخری حج کے مختلف نام۔ تو پیارے سامعین کرام، یہ ٹاپک آپ سے شیئر کرنے سے پہلے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور ہمارا آج کا جو باب ہے وہ ہے 33، اور پچھلی ویڈیو میں آپ سے محبت اور امن کا منشور اعظم ٹاپک شیئر کر رہی تھی، اور اس سے متعلق ہمارا کچھ حصہ ابھی باقی ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو میری بات اچھی طرح سن لو، کیونکہ شاید میں اس سال کے بعد تم سے اس جگہ پھر کبھی نہ مل سکوں۔ اے لوگو، قیامت تک کے لیے تمہاری جانیں اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے۔ ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کی جواب دہی کرے گا۔ اچھی طرح جان لو کہ میں نے تمہیں تمہارے پروردگار کی باتیں پہنچا دی ہیں۔ جس شخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کے پاس لوٹا دے۔ آج ہر قسم کا سود ختم کیا جاتا ہے، تم صرف اصل رقم کے حقدار ہو۔ تم کسی پر ظلم نہ کرو، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھو جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم کیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کا جو خون میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگو، تمہارے اس ملک میں شیطان اپنی پرستش سے ہمیشہ کے لیے نا امید ہو گیا ہے۔ البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنہیں تم بڑے گناہوں میں شامل نہ کرو گے اس کی پیروی کرو گے اور وہ اس پر خوش ہوگا۔ شیطان سے اپنے دین کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ یہ بات تمہارے لیے غیظ و غضب کا موجب ہوگی، نیز وہ بے حیائی کے ارتکاب سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں۔ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہو۔ اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو، کیونکہ میں نے خدائی پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں تم میں وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تمہیں انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگو، میری باتیں بڑے دھیان سے سنو۔ دیکھو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لے۔ تم ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز رہو۔ اے اللہ، تو سن رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ بات سمجھانے کا انوکھا انداز۔ سارے اجتماع نے بڑے غور سے حجۃ الوداع کا یہ تاریخی خطبہ سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا یہ اہم خطبہ لوگ اچھی طرح سمجھ اور سن لیں اور اس کے بنیادی نکتے پلے باندھ لیں۔ اس لیے اصل مفہوم کو اور زیادہ واضح اور دلچسپ رنگ دینے کے لیے آپ مناسب وقفوں پر حاضرین سے سوال جواب بھی کرتے جاتے تھے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے؟ حاضرین، آج حج اکبر کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تمہارے خون اور تمہارا مال و دولت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام کر دیے ہیں جس طرح اس نے اس دن اور اس مہینے کی حرمت کو قائم کیا ہے۔ خطبہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا میں نے خدا کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ ہر طرف سے صدائیں بلند ہوئیں، یقیناً یقیناً۔ اس پر آپ نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اسلامی طرز زندگی کی تکمیل۔ اس تاریخ ساز خطبے کے بعد آپ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا فرمائیں اور اونٹنی پر سوار ہو کر ظہرات کے مقام پر جا اترے۔ عین اس مقام پر مشہور آیتیں نازل ہوئیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ سورۃ
المائدہ۔ آپ نے یہ آیات اسی وقت لوگوں کو سنا دیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی تو وہ بے اختیار رو پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بھانپ لیا کہ اب جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور حضور اپنے سارے فرائض ادا کر چکے ہیں تو آپ کی وفات بھی نزدیک ہی ہوگی۔ رسول کریم عرفات سے مزدلفہ پہنچے، رات وہیں قیام فرمایا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جمرہ کے مقام پر رمی، شیطان پر کنکریاں پھینکنا فرمائی اور منع میں اپنے خیمہ میں واپس تشریف لے آئے۔ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت آپ اپنے ساتھ قربانی کے لیے 100 اونٹ لے آئے تھے۔ 63 اونٹ تو آپ نے اپنی طرف سے اپنی مبارک عمر کے ہر سال کے عوض میں ایک کے حساب سے بطور قربانی ذبح کیے۔ باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ اس کے بعد حضور نے سر کے بال منڈوائے، پھر احرام کھولا اور یوں حج کی تمام رسومات سے فارغ ہوئے۔ آخری حج کے مختلف نام۔ اس تاریخی حج کو ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے: 1 حجۃ الوداع آخری حج، حجۃ الاسلام اسلام کا حج، حجۃ البلاغ تبلیغ کا حج اور حجۃ الاکبر سب سے بڑا حج۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نام اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ یہ حج ان معنوں میں حجۃ الوداع تھا کہ یہ ہمارے پیارے رسول کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ مکرمہ کی زیارت اور طواف کعبہ کا موقع نہ مل سکا۔ حجۃ الوداع۔ حجۃ الاسلام اس طرح تھا کہ دین اسلام کی تکمیل کا باضابطہ اعلان بھی اسی حج کے دوران ہوا تھا۔ حجۃ البلاغ بھی اسی لحاظ سے موزوں نام ہے کہ اس حج کے دوران حضور نے وہ تمام اہم باتیں لوگوں تک پہنچا دیں جنہیں پہنچانے کے بارے میں آپ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ اسے بجا طور پر حجۃ الاکبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حج ہر اعتبار سے سب سے بڑا حج تھا۔ ایسا عظیم المرتبہ حج پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ پیارے سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری کہانیاں کا 15واں باب یہاں پر ختم ہوا۔ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ سے پیارے نبی کی پیاری کہانیاں کا 16واں باب شیئر کروں گی جس کا ہمارا موضوع ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعظم کی جدائی۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔